خواجہ نظام الدین اولیاء ہے نا۔ آج میں پھر سے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ جانتے ہیں کون سا واقعہ؟ وہ واقعہ جس میں ایک نوچندی، ایک نیا مہینہ ایسا بھی آیا جب خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے معمول کے مطابق اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں آئے۔ یہ معمول تھا کہ جب نیا چاند ہوتا، نیا چاند نکلتا، تو محبوب الہی اپنی والدہ کے پاس جاتے اور نئے چاند کی مبارکباد دیتے اور نئے مہینے کے لیے ان سے دعائیں لیتے۔ کیا سبق ملا؟ ہم میں سے کون کون اپنے اماں اور اپنے ابا کو نئے مہینے کے چاند کا سلام کرنے جاتا ہے نا؟ کون جاتا ہے؟ اگر جاتا تو کون جاتا؟ محبوب الہی اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، امی جان نیا چاند ہوا ہے، محمد بدایونی کا سلام قبول فرمائیے۔ امی نے دعائیں دی، لیکن ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا، نظام اگلے مہینے کے چاند کی مبارکباد کس کو دو گے؟ اگلے مہینے کے چاند کی مبارکباد کس کو دو گے؟ یہ وہ ماں ہے جس نے نظام الدین اولیاء بنانے میں سب سے کلیدی رول ادا کیا۔ یہ وہ والدہ ہے جو نظام الدین اولیاء کی شخصیت ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا ہے محبوب الہی کے محبوب الہی بننے کا۔ یہ وہ والدہ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء پر کیا اثر ہوا ہوگا جب والدہ نے یہ کہا ہوگا۔ لوٹ کے چلے آئے، رخصت ہو کے آئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی چند دنوں کے بعد طبیعت علیل ہوئی والدہ کی۔ والدہ کی خدمت میں گئے تو والدہ نے ان سے کہا، جاؤ نجیب الدین متوکل کی چوکھٹ پر جا کر آج رات گزارو۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت کی والدہ آج جہاں آستانہ ہے اس سے تھوڑے ہی دور آگے چند قدم کے فاصلے پر شیخ نجیب الدین متوکل کی درگاہ ہے، جو بابا فرید گنج شکر کے سگے بھائی ہیں۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی زندگی میں جن بزرگوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ان میں سے ایک شیخ نجیب الدین متوکل ہے۔ جاؤ وہاں جا کے سو رہو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء حسب حکم وہاں چلے گئے۔ رات وہی گزاری تھی کہ دیر رات گئے یا صبح ہو رہی تھی کہ خادمہ آئی، اٹھایا اور کہا چلیے امی جان بلاتی ہیں۔ آئے جلدی سے خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی والدہ کی خدمت میں، اور والدہ نے نظام الدین اولیاء کا داہنا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا اور کہا، نظام محمد بدایونی، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ امی ہر چاند میں تو میں سلام کرتا ہوں، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ اگلے چاند میں کس کو سلام کرو گے؟ لو میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہاں میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ یہ کہا اور رخصت ہو گئی۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ ہیں۔ کیا رشتہ ہے بیٹے اور ماں میں، کیسا رشتہ ہے؟ ذرا سا کوئی چلہ لگا لے، 10-20 تسبیح پڑھ لے، تھوڑا سا گھٹا نکل آئے تو ماں باپ حقیر ہو جاتے ہیں۔ ہاں ماں باپ ہم خود پہنچے ہوئے ہیں، ہم جو ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں۔ ذرا دیکھو
یہ محبوب الہی ہیں اور یہ ان کی والدہ ہیں. والدہ سے جو تعلق ہے مجھے بایزید بستامی یاد آئے کہ ایک بار بایزید جن کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے کسی نے پوچھا تھا کہ آخر وہ کون سا عمل ہے کہ تم سلطان العارفین ہو گئے. بایزید نے کہا تھا مجھے تو کوئی عمل یاد نہیں سوائے اس کے کہ ایک ٹھنڈی رات میں والدہ کے پانی کا گلاس لے کر میں کھڑا رہ گیا یہاں تک کہ رات گزر گئی. والدہ کی آنکھ کھلی تو کہا بایزید تم تب سے کھڑے ہو. اے اللہ اس ماں کے لیے کھڑے ہونے والے بایزید پر مہربانی فرما. سبحان اللہ. شاید وہی دعا ہے جو میرے کام آ گئی. سبحان اللہ. واہ. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں. اور مجھے ایک بات اور یاد آ گئی, بات سے بات پیدا ہوئی کہ بادشاہوں نے دہلی کے یہ دستور نکالا تھا کہ نیا چاند ہو تو خاص خواص بڑے بڑے عہدیدار, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفتیان, بڑے بڑے قضات اور شیوخ بادشاہ کو جا کے سلام کریں. اب بادشاہ سے کہیں نیا چاند مبارک ہو, آپ کی بادشاہت سلامت رہے, اور جیب میں ہاتھ دیں اور ایک سکہ بطور ٹوکن علامت بادشاہ کو پیش کریں کہ نظر قبول فرمائیے. رعایا ہونے کا ٹوکن ہے یہ, اور آپ کو کیا کمی ہے, لیکن رعایا جو ایک سکہ پیش کر رہی ہے وہ اپنی پرجا ہونے کا اقرار کر رہی ہے بادشاہ کی خدمت میں. بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. ہم ایک سوال قائم کرتے ہیں, کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا کہ نئے چاند پر کاہے کا سلام, اور بادشاہ کے ہاں آ کر سلام کرنا اتنا ضروری ہو گیا کہ سلام کیا جائے. یہ کہاں کی شریعت ہے, یہ کون سی شریعت ہے؟ سما پر تو محضر ہو گیا, نئے چاند پر محضر نہیں ہوا. نئے چاند پر بھی محضر ہوتا بحث چھڑتی کہ شریعت کیا کہتی ہے, لیکن نہیں ہوئی. شریعت سما کے سلسلے میں یاد آ گئی, نئے چاند کے شاہی سلام پر نہیں یاد آئی. ابھی سما پر بھی آتے ہیں, ابھی بات کرتے ہیں. ابھی نئے چاند کو برداشت کیجیے. ایک بادشاہ ایسا آیا جس نے نوٹس لیا کہ ارے سنتے ہیں کہ بڑے نامی پیر ہیں, وہ آئے نہیں سلام کرنے, وہ سلام کرنے آئے نہیں. اچھا اس چاند نہ آئے, اس چاند اگر نہ آئے تو دیکھنا میں کیا حال کرتا ہوں. نہ آئے تو دیکھنا. اچھا جب نئے چاند کا وقت آیا تو لوگ گنتی گن رہے تھے. بادشاہ کے چمچے, بادشاہ کے دلال روز گن رہے تھے, اب نیا چاند, اب نیا چاند, اب نیا چاند. اور جب یہ حلہ ہو گیا کہ نئے چاند کے نہیں آنے پر بادشاہ محبوب الہی کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کرے گا جو نازیبا ہوگا, اور یہ خبر پھیل گئی تو حضرت کے مریدین, خلفاء, خیرخواہوں کو بھی فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا. بڑی پریشانی, کوئی حضرت سے تو کہہ نہیں پاتا, حضرت کہیں جاتے نہیں, حضرت کسی بادشاہ کو سلام کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئی, اب کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ جس رات چاند ہوا محبوب الہی نہیں گئے, لیکن خانقاہ سے نکلے. لوگوں نے دیکھا کہ نکل رہے ہیں, کہاں جائیں گے. دیکھا گیا کہ خانقاہ سے نکلے, یعنی آپ کے سامنے یہ ہمایوں کا مقبرہ ہے جو بعد میں بنا ہے. ہمایوں کا مقبرہ جب نہیں تھا تو وہاں پر کی سب سے مشہور چیز خواجہ محبوب الہی کی خانقاہ ہے, آج بھی موجود ہے. آئے ہو تو جا کے زیارت کرو اور دیکھو وہ خانقاہ کی کچھ بچی کھچی عمارت آج بھی موجود ہے. وہاں سے نکلے حضرت اور کہاں گئے, ادھ چنی, اپنی والدہ ماجدہ کے مزار مبارک پر فاتحہ پڑھا اور کہا امی جان
ہم تو ہر مہینے کا سلام آپ کو کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد حاضری نہ ہو. اب آپ جانیے اور آپ کا کام جانے. ہم نے تو آپ کو سلام کر دیا اور آپ مہینے کی دعائیں آپ ہی سے ہم لیتے ہیں. ہم نے سلام کر دیا اور ہم چلے. خواجہ نظام الدین اولیاء لوٹ کے آئے اور پھر خانقاہ تشریف لے آئے. رات گزری. صبح کو وہ خلفشار تھا کہ شاہی محل سے بادشاہ کو قتل کر کے لاش باہر پھینک دی گئی تھی. راتوں رات تختہ پلٹ ہو گیا. راتوں رات معاملہ بدل گیا. جو کل بادشاہ اپنے غرور، تکبر، انانیت، ایگو کے نتیجے میں دعویٰ کر رہا تھا، آج وہ اس لائق بھی نہیں کہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت کی حفاظت کر سکے. زمین پر اوندھے منہ پڑا ہوا ہے، لاش بھی بریدہ. یہ ہے تاریخ اور یہ ہے نظام الدین اولیاء. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی عجیب شخصیت کا نام ہے. میں نعت کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو بہت مشہور ہے کہ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. یہ ایک بہت مشہور مصرع ہے نا. دم عیسیٰ ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. سب نبیوں کے پاس کمالات ہیں، معجزات ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کی خوبیاں آپ کے اندر مجتمع اور اکٹھی ہو گئی. سبحان اللہ. اس پر ایمان ہے، اس پر سارا نعتیہ دیوان نثار ہے. لیکن ولی تو اسی کو کہتے ہیں جو نبی کی اتباع کرے. بے شک بے شک. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اس کی عجیب شان محبوب الہی میں نظر آئی. جو آپ غریب نواز میں کھوج رہے ہو، جو آپ خواجہ قطب میں کھوج رہے ہو، جو آپ بابا فرید میں کھوج رہے ہو، جو آپ پیران چشت میں تلاش کر سکے، اگر سب کو اکٹھا یکجا مجتمع دیکھنا چاہتے ہو، آ جاؤ محبوب الہی کے ہاں. آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. بے شک بے شک. تو تنہا داری ہے نا. اب اس کی ایک وجہ اور جان لو. اصل میں محبوب الہی کے پہلے کے پیران کے بارے میں آدمی بہت کچھ جانتا بھی نہیں. اگر استناد کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ جاننا چاہے گا تو معلوم ہوگا کہ زیادہ باتیں نہیں معلوم. سرکار غریب نواز خواجہ خواجگان کے متعلق مستند جانکاری بہت کم. خواجہ قطب کے بارے میں بہت کم. بابا فرید کے بارے میں جو کچھ معلوم، اس کے اصلی راوی خود محبوب الہی، خود محبوب الہی. تب 1,24,000 نبی کو جاننا ٹھیک سے ممکن نہیں. ان کی صفات کو جاننا ممکن نہیں، ان کی کرامات کو جاننا ممکن نہیں. انتہا یہ کہ نام بھی ٹھیک سے معلوم نہیں. لیکن اگر چاہتے ہو کہ نبوت کے جملہ کمالات کو کسی ایک ذات گرامی میں دیکھ لو تو وہ سرکار دو عالم سید کل عالم علم اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک اسی طرح اگر تم پیران چشت، بلکہ میں تھوڑا اور آگے بڑھوں، میں شاعری نہیں کر رہا ہوں. میری زبان کو شاعری نہیں سمجھا جائے، میری زبان کو اور میرے الفاظ کو معمولی تحقیق کا نچوڑ سمجھا جائے.
اور یہ تحقیق کا نچوڑ ہے کہ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. اور میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ولی کو اولیاء کیوں کہا گیا یہ سمجھ میں آ جائے. واہ 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 واہ. ولی، ایک ولی کو ولی کہتے ہیں، بہت سے ولی کو اولیاء کہتے ہیں. اس ایک ذات کو اولیاء کیوں کہا گیا؟ ہمہ دارند تو تنہا داری. جو سب رکھتے ہیں وہ تو اکیلے رکھتا ہے. سبحان اللہ. یعنی نعرہ تجھ کو تکبیر، دیکھنا. نعرہ رسالت، عرس مقدس، صاحب سجادہ. واہ 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 واہ. جب کبھی آپ کو کسی ولی کے بارے میں جاننا ہو، ولی کے بارے میں سمجھنا ہو، ولی کے بارے میں بوجھنا ہو، تلاش کیجئے، کھوجئے. مبارک ہے، مستحسن ہے. اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. لیکن اگر آپ ایک جگہ پر سارا نظام دیکھنا چاہتے ہیں ولایت کا، اور جس نے ولایت کا نظام نہیں دیکھا وہ نبوت کے نون کے نقطے تک کہاں پہنچ سکے گا؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. واہ. پہلے ولایت کے نظام کی سیڑھی پر اپنی داڑھی سے جھاڑو تو دے لے، ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. تب جا کے کہیں اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. تو وہ ذات کون سی ہے؟ محبوب الہی کی ہے. محبوب الہی ہے نا. کیا ذات ہے اور کیا معاملہ ہے، پتہ ذرا اندازہ تو لگائیے. میں قوام العقائد دیکھ رہا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء کے حالات پر ایک بڑا اہم تذکرہ ہے قوام العقائد. اس کو قوام العقائد بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہے. قوام العقائد، اس میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے، سیر الاولیاء میں بھی اس کی ایک جھلک ہے. واقعہ کیا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا. وہ خواب عجیب و غریب تھا، عجیب معاملہ تھا. خواب یہ تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے اللہ کی بندی، تم کو دو میں سے ایک کو چننا ہے، دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. یا تو شوہر کو منتخب کرو یا پھر بیٹے کو منتخب کرو. شوہر یا بیٹا، ہے نا. مجھے یاد آئی سیرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے، انا ابن الذبیحین، ہائے ہائے ہائے. میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں. میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، ہے نا. اب پوچھا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، یہ دو ذبیح کے بیٹے ہیں آپ؟ کہا ہاں، ایک تو ذبیح اللہ اسماعیل ہے اور دوسرے میرے والد عبداللہ ہے نا. ہائے رے ہائے، انا ابن الذبیحین کی امت کا محبوب الہی دیکھیے کیسے نکل کے آ رہا ہے، اور کتنی مماثلت ہے اور کتنی جھلک ہے نبوت کی. کہ یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ یا تو ادھر یا ادھر. حضرت عبداللہ کی قربانی کیسے بچی تھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ایک پلڑے پر عبد المطلب عبداللہ کا نام لکھتے اور دوسرے پلڑے پر 100 اونٹ چڑھاتے یا 100 اونٹ کا ارادہ کرتے اور بدلتے جاتے ایسے جا کے عبداللہ بچے تھے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اور آج دنیا ان کے زمانہ نبوت کے اندر جی رہی ہے. بے شک بے شک. اور آپ کو معلوم کہ والدہ ماجدہ نے خواب میں ہی عرض کیا کہ ہم لوگوں نے تو اپنی زندگی جی لی ہے، اللہ بیٹے کو سلامت رکھے. آمین. ہے نا. ماں کا کیا کردار ہے محبوب الہی کے، ہے نا. ولیہ کیا چیز ہوتی ہے. ولی پر تو بڑی توجہ ہے آپ کی. جو ولی گر ہے وہ ولیہ ہے.
ہے نا. ماں نے کہا بیٹا بیٹا. آنکھ کھلی تو خیال ہوا کہ ارے ہم نے بیٹا کے بارے میں. اب عجیب کیفیت ہے، اور اسی کیفیت میں خواجہ نظام الدین اولیاء پروان چڑھتے ہیں. اب ذرا ایک اور پہلو دیکھ لیجئے تو آگے بڑھے. اس لیے کہ نظام الدین اولیاء نے جن حالات کا مقابلہ کیا ہے ان حالات کے لائق بنانے والا پروردگار اور اس روئے زمین پر آپ کی والدہ. سبحان اللہ. کیا ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو جب پڑھانا شروع کیا تو 5 سال کی عمر. 2 روایت ہے، دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ 5 سال کی عمر تھی کہ والد دنیا سے رخصت ہو گئے. دوسری روایت یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت یتیمی کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس خواب کے چند ہی دنوں کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، تب نظام الدین اولیاء کی ولادت ہوئی. یعنی آپ شکم مادر میں تھے کہ ایسا واقعہ ہو گیا. دونوں میں کوئی بحث نہیں. یاد رکھو، تاریخ کو عقیدہ مت بناؤ. تاریخ عقیدہ نہیں ہوتی. تاریخ پر بحث ہوتی رہے گی، تحقیق چلتی رہے گی. تحقیق اپنی جگہ رہے گی، عقیدت اپنی جگہ رہے گی. بے شک بے شک. خواجہ نظام الدین اولیاء کو کیسے پڑھایا تھا ان کی والدہ نے، ایک نظر اس پر بھی ڈالنا چاہیے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو ایک چیز زندگی بھر یاد رہی. ولی کی یادداشت بھی بہت اچھی ہوتی ہے. کسی کو اگر بہت کلام یاد ہو، خدا کا کلام بھی یاد ہو، تو اسے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے. یاد کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، اصل تو اس یاد کی پرچھائی ہے جو زندگی پر اس طرح پڑے کہ سایہ بھی مبارک ہو جائے. واہ واہ واہ. ہے نا؟ کیا تھی وہ یاد؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کو یاد ہے کہ کسی دن چولہا نہیں جلتا تھا. ہائے ہائے ہائے، چولہا نہیں جلتا تھا. چولہا نہیں جلتا، کچھ پکتا نہیں. مدرسہ جانے کا وقت ہو جاتا تو مدرسہ جاتے وقت ماں کچھ کھلاتی بھی تھی، کچھ ساتھ دیتی بھی تھی. آج تو چولہا جلا ہی نہیں، تب کیا ہوگا؟ تو اماں کا ایک جملہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو رولاتا تھا. کیا جملہ تھا کہ امی کہتی بیٹا آج اپنے چولہے پر کچھ نہیں ہے، بیٹا آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. جب بقول حضرت اشرف میاں نمک کا خرچ یہاں تک پہنچ گیا، تب بھی خواجہ نظام الدین اولیاء ان دنوں کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے ہائے جو مزہ اللہ کی مہمانی میں تھا وہ کسی چیز میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں. خواجہ فرماتے ہیں جب ہم مدرسے سے واپس آتے رات ہو جاتی، والدہ ہم لوگوں کو کلیجے سے سٹا لیتی اور صرف اتنا کہتی بیٹا آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ایسی بھوک مٹتی تھی کہ ویسی بھوک کسی کھانے سے نہیں مٹی. واہ 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 واہ. ولی وہی ہے جو بچپن سے اللہ کا مہمان بنا ہے. اللہ نے اس کی مہمانی اپنے ذمے لی ہے. اللہ اکبر، کیسا ولی ہے اور کس انداز کا ولی ہے. مجھے یاد آئی وہ بات کہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء نے قدوری تمام کی، مدارس میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے. کل کے دن قدوری پڑھ کے ہدایہ سے زیادہ فائدہ ہو جاتا تھا. آج ہدایہ پڑھ کے قدوری سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے نا. عجیب حال سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. قدوری تمام کی تو آپ کے استاد علامہ علاء الدین اصولی نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، روز دیکھتے تھے، آج الگ انداز سے دیکھا اور کہا بیٹا تم نے ایک مستند کتاب تمام کی ہے، اب تم کو زیب دیتا ہے
کہ تمہارے سر پر دستار باندھ دی جائے، بے شک ہے نا، دستار باندھ دی جائے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے عرض کیا حضور جیسی آپ کی مرضی، جیسا حکم آپ کا۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی والدہ کو خبر پہنچا دینا۔ خواجہ لوٹ کے آئے، اپنی والدہ سے کہا امی جان استاد نے کہا ہے کہ تمہاری دستار بندی۔ آج والدہ کے آنکھوں سے آنسو چھلکے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ یا اللہ بڑی مشکل کے ساتھ تیرے فضل سے ہم نے یہاں تک تو پہنچا دیا، اللہ پاک یہاں تک تو پہنچا دیا، یہاں تک تو پہنچا دیا۔ اس کے بعد بولی کہ رکو میں انتظام کرتی ہوں۔ انتظام کیا کیا؟ کاتا ہوا سوت جس کو والدہ کاٹتی تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ الگ کاٹ کاٹ کے موٹری کیوں بنا رہی ہیں، آج اس موٹری کا مصرف سمجھ میں آیا کہ موٹری لے کے گئیں، کپڑا بننے والے کو دے کے آئیں، اور کپڑا بنا کے جب آ گیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پر تشت رکھا، اس میں پگڑی کا کپڑا رکھا، نظر کے لیے کچھ پیسہ رکھا اور استاد کے پاس بھیجا۔ جب استاد کے پاس پہنچے خواجہ نظام الدین اولیاء تو استاد نے کہا دستار کسی اللہ والے سے بنوانی چاہیے، ہائے رے ہائے، کسی اللہ والے سے بنوانی چاہیے، اللہ والے سے۔ وہ سب دور ختم ہو گیا۔ ایک دستار وہ ہوتی تھی جب دستار بنوانے کو بڑے بڑے علامہ روزگار اللہ والوں کے دروازے پر فارغین کو لے جاتے تھے کہ چلو دستار بندی وہاں ہوگی۔ اب تو بھول گئے لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ ہو گئے کہ 1000 بڑی بڑی عمارت ہو سب ان کے سامنے چوٹیوں کے سوراخ جیسی ہو۔ انہیں یاد نہیں ہے کہ کسے لے جایا گیا تھا ردولی، اور ردولی کی خانقاہ میں کس کی دستار بندی ہوئی تھی، اور کون لے گیا تھا، کس سے بندھوایا تھا، کیوں لے گیا تھا۔ یہ سب روایت اب ختم ہو گئی۔ اب ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمارے آگے کوئی دوسرا اب ہے ہی نہیں۔ تب خواجہ نظام الدین اولیاء سے علامہ علاء الدین اصولی نے کہا اللہ والے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے عرض کیا حضور جیسا آپ کہیے۔ کہا دیکھو بدایوں کی گلیوں میں جاؤ کھوجو، ایک بزرگ تم کو ملیں گے علی مولا کے نام سے، جاؤ ان کو پکڑ کے لے آؤ، علی مولا، ہے نا۔ میں نے بہت تلاش کیا کہ علی مولا کی کسی مدرسے کی سرٹیفکیٹ مل جائے، کس مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے وہ، کہاں سے فارغ تھے، اس کی سند مل جائے تو ذرا دیکھیں کہ مولا علی مولا کہاں کے فارغ تھے، علی مولا کہاں کی فراغت تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ارے وہ تو ایک مست الست قلندر تھے، ہے نا، بھاشا بھی ان کی عجیب تھی، ہے نا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ان کو کھوجتے کھوجتے ایک جگہ وہ مل گئے۔ کہا حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ، حضرت آپ سے ایک کام ہے۔ علی مولا گھومے، غور سے دیکھا، بولو کیا بات ہے۔ کہا علامہ علاء الدین اصولی کا میں شاگرد ہوں، میں نے ایک کتاب تمام کی ہے، علامہ نے کہا کہ آپ سے دستار بندی کرانی ہے۔ غور سے دیکھا کہ اچھا، ابھی تو ٹھیک سے ریش مبارک نکل رہی ہے نا، ابھی پورے طور پر شاب ہوئے نہیں ہیں، لیکن شابن صالح ہے، صالح نوجوان ہے نا۔ ایک نظر دیکھا، کہا چلو ہم آتے ہیں، چلو ہم آتے ہیں۔ آ گئے علی مولا۔ جب علی مولا آ گئے تو علامہ علاء الدین اصولی نے دستار بڑھائی، لیجئے دستار بندی کیجئے۔ علی مولا نے دستار پکڑی، غور سے دستار کو دیکھا اور دیکھ کے سر پر باندھا۔ سر پر دستار باندھتے 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 جیسے ہی چھوٹی سی دستار مکمل ہوئی، خواجہ نظام الدین اولیاء جھکے اور علی مولا کا قدم چوما۔
قدم چوما، قدم چوم کے سیدھے ہوئے تو علی مولا نے ایک نعرہ مارا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ منڈا بڑا ہوئی سا، منڈا بڑا ہوئی سا، ہے نا؟ لوگ دنیا آپ اور ہم زبان پر بہت دھیان دیتے ہیں، ساری دنیا میں زبان کا جھگڑا ہے نا؟ یہ بھاشا کا جھگڑا ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ ارے بھاشا بھی کوئی چیز ہے جب تک کہ اس بھاشا کے پیچھے اللہ کی قبولیت کی مہر نہ ہو۔ منڈا بڑا ہوئی سا، یہ وہ جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے منہ سے نکل رہا ہے۔ گفتہ اللہ بود، ان کے منہ سے جو نکل گیا سمجھ لو کہ وہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ کہہ دو، سنا دو، پہنچا دو، منڈا بڑا ہوئی سا۔ علامہ علاء الدین اصولی، قدوری پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا، فقہ کی باریکیاں سکھانے والا، وہ کہتا ہے علی مولا سے کہ حضرت آپ کی یہ پیشن گوئی کہ یہ لڑکا، یہ نوجوان بہت بڑا ہوگا، بہت مہان ہوگا، بڑا عظیم ہوگا، اس کی کوئی وجہ بھی ہے، اس کا کوئی سبب بھی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایسا کہا؟ علی مولا کہتے ہیں دو سبب ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اس کی پگڑی، ہائے ہائے ہائے، اس کی پگڑی ایسی ہے جیسی کسی کی نہیں ہے نا؟ اس کی پگڑی بعض روایتوں میں ہے کہ بڑی سادی ہے، سوتی ہے، معمولی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایسی ہے جیسی کسی کی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کو پگڑی بندھ جاتی ہے نا وہ جھکتا نہیں ہے، اور یہ پگڑی باندھ کے جھکا ہے، اللہ اس کے قدموں میں دنیا کو جھکا دے گا۔ اللہ اس کے قدموں میں دنیا کو جھکا دے گا۔ ہائے رے ہائے، وہ کیا علی مولا ہوں گے، ہے نا؟ اچھا، آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی، ہم لوگ تو دیکھیے، میں تو خاندانی مسلمان کہلاتا ہوں، جبکہ میں اس کا بڑا مخالف ہوں کہ کوئی خاندانی مسلمان نہیں ہے، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، ہوش اور حواس کے ساتھ۔ آج کل ایک نیا نیریشن چل رہا ہے کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں سب کنورٹڈ ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں، ہے نا؟ کون بے وقوف یہ نیریشن لے کے آیا ہے؟ اس نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہی نہیں ہے۔ ارے تم ہندوستان میں کنورٹڈ مسلمان کھوج رہے ہو، سیدنا ابو بکر صدیق کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کیا ہے؟ اور سیدنا عثمان غنی کیا ہیں؟ یہ سب کنورٹڈ ہیں۔ اور یاد رکھو، تم کو بھی ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ ابا مسلمان تھے اس لیے تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ہوش و حواس کے ساتھ اسلام کو پسند کر کے کلمہ نہ پڑھو، اور جس دن تم نے کلمہ پڑھا وہی دن تمہارے کنورژن کا ہے کہ تم کنورٹ ہو گئے ہو، مسلمان ہو۔ ہم سب کنورٹڈ ہیں، اسلام میں کنورژن ہی تو ہے۔ ہم پسند کر کے، جان کر کے، بوجھ کر کے، پیار سے، محبت سے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اب پڑھو کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانتے ہو یہ مولا علی کون تھے؟ ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، نو مسلم تھے۔ ہائے 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 ہائے، تم کیا سمجھتے ہو کنورٹڈ مسلمان کا مقام کیا ہے؟ دیکھو مولا علی کو، یہ علی مولا بدایونی، علی مولا بدایونی ایمان لایا ہوا مسلمان ہے، اور کنورژن کے بعد وہ دیکھ رہا ہے جو تم کو نظر نہیں آتا۔
اب خواجہ نظام الدین اولیاء کے بچپن سے ایک بات اور، خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ بدایوں میں ایک اور نو مسلم تھے، اور نو مسلم کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے، نو مسلم اچھوت چیز نہیں ہے، نو مسلم بیکورڈ چیز نہیں ہے، نو مسلم سیکنڈ کلاس مسلمان نہیں ہے۔ دیکھو ایک نو مسلم تھے جن کا نام اسلام کے بعد رکھا گیا تھا شادی، شادی ان کا نام تھا۔ آپ سے کبھی کوئی پوچھ دے کہ عرس کے مطلب کیا ہوتا ہے تو عرس کے مطلب شادی، اور شادی کے مطلب خوشی۔ ہائے ہائے ہائے، جس دن اس نے کلمہ پڑھا ہوگا وہی دن اس کی شادی کا ہو گیا ہے نا۔ ایسی خوشی اس کو کلمہ پڑھ کے ہوئی کہ اس کا نام ہی رکھ دیا گیا شادی۔ ارے یہ کلمہ پڑھ کے خوش ہوا ہے، کلمہ پڑھ کے پرسن ہوا ہے، اور اس کی پرسنتا کی پرکاشٹھا اس دن ہوئی جس دن اس کو ایک خدا کی معرفت ہو گئی، تو اس کا نام پڑھا شادی۔ اور اس نے اتنی محبت سے قرآن پڑھا کہ وہ شادی مقری کہلایا۔ مقری مانے قاری، قاری کو تھوڑا پرانے زمانے میں مقری کہتے تھے، قاری یعنی قاری شادی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ایمان والے ہوتے تھے، کتنی محبت قرآن سے ہوتی تھی۔ آج کل ہم لوگ قرآن اس طرح نہیں پڑھ پاتے جیسا کل کے ایمان لانے والے پڑھ لیتے تھے، ہے نا۔ شادی مقری، خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ شادی مقری کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو ان سے ایک پارہ بھی پڑھ لیتا ہے، ایک پارہ بھی ان سے پڑھ لیتا ہے، وہ دنیا سے جانے سے پہلے حافظ ہو جاتا ہے۔ ہائے رے ہائے، کیا کرامت تھی، کیا کمال تھا، کیا بزرگی تھی کہ جو شادی مقری سے ایک پارہ بھی قرآن پڑھ لے گا وہ مرنے سے پہلے حافظ ہو جائے، ہے نا۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جب ہم مرید ہو کے آئے، ہے نا، مرید ہو کے آئے تو دو کام کیا، بڑا اہم ہے۔ آج کل ہم لوگ مرید ہو کے آتے ہیں تو ٹوپی ٹھیک کرتے ہیں، کون والی ٹوپی ہم پہنے، ہے نا، یا پٹے کا رنگ، ہے نا، یا پھر وظیفہ، یا پھر تہجد کی نماز۔ گو کہ یہ سب اچھی باتیں ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ذرا دیکھے تو کہ خواجہ نظام الدین اولیاء مرید ہو کے آئے تو کیا کیا، دو کام کیا، ہے نا۔ یہ سب میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنی مریدی کا بھی ماتم کریں کہ ہائے 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 ہائے، ہے نا۔ کیا کیا انہوں نے جب مرید ہو کے پلٹے تو دو کام کیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ قرآن کے حفظ کرنے کی طرف طبیعت کو لگایا کہ قرآن حفظ کر لے، قرآن یاد ہو جائے، قرآن حفظ کرے۔ چشتی سلسلے کی تعلیم کو سمجھنا ہو تو ذرا دیکھو کہ چشتیہ سلسلہ کیا کر رہا تھا، چشتیہ سلسلے نے کیا کیا، چشتی سلسلے کا نیرنگ کیا ہے، نصاب کیا ہے، انداز کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات کہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء مرید ہو کے آئے تو پہلا کام یہ کیا کہ غور کیا کہ میرے اوپر دو آدمی کا قرضہ ہے، دو آدمی کا قرضہ ہے۔ ایک آدمی سے ہم نے 20 جیتل لیا تھا، واپس نہیں کیا تو اس کو جلدی سے جلدی واپس کر دے۔ اور دوسرے یہ کہ ایک آدمی سے آریتن کتاب لیا تھا، کتاب پڑھنے کے لیے کہ یہ والی کتاب دیجئے نا ذرا ہم پڑھیں گے۔ لے تو لیا تھا، پڑھا بھی تھا، لیکن کہیں رکھا گئی، ملی نہیں رہی، اب ہم واپس کر نہیں سکے۔ ہائے 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 ہائے، کیا پیری اور مریدی ہے، ہائے ہائے۔ مرید ہو کے آئے تو سادے فکر یہی دو بات کی تھی کہ کیسے قرضہ ادا ہو اور کیسے کتاب کے واپس کرنے کا وعدہ پورا ہو۔ تو سوچا کہ کیسے پورا کریں، بڑی محنت کیا، لیکن
कभी मुश्किल से 10 जीतल जमा हो पाता था, नहीं तो 2 जीतल, 3 जीतल, 5 जीतल। अच्छा, जीतल उस जमाने की सबसे छोटी करेंसी थी। अब हम आज के जमाने में क्या कहें, अब तो सिक्का भी नहीं मिलता, अब तो सबसे छोटी करेंसी 10 का नोट है, और शायद 10 का नोट भी अब 100 के नोट की तरफ बढ़ रहा, अब 100 का नोट सबसे कम होगा, है ना। उस जमाने का जीतल, और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास बड़ी मुश्किल से 10 जीतल जमा हुआ, तो सोचा कि 10 ही जीतल जाके दे आए। चल के गए, दरवाजा खटखटाया, वो साहब बाहर निकले, गौर से देखा इनको, अच्छा तो कैसे आए? कहा कि आपको याद है आपसे 20 जीतल कर्जा लिया था? तो कहा कि हाँ याद है, बोलो क्या बात है? कहा कि देखिए ना, बड़ी मुश्किल से 10 जीतल जमा कर पाए हैं, इसको कबूल कर लीजिए, इसको कबूल कर लीजिए, 10 जीतल का और इंतजाम करेंगे, वो भी ला के दे दें। उन्होंने एक जुमला कहा, हाय 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 हाय, ऐसे पीर को ऐसे मुरीद की तलाश है। उन्होंने कहा, सुनो, तुम जहां से होके आए हो ना, हाय हाय हाय, है ना, हज करने वाले को भी आजकल वो बात नहीं कही जाती कि तुम हज करके आए हो, पीर के यहां से आए हो ना, जहां से तुम होके आए हो, तुमसे यही उम्मीद है, तुमसे यही उम्मीद है। सुनो, 10 जीतल हमने ले लिया और 10 जीतल तुमको बख्श दिया, इत्मीनान से काम करो, कर्जे का टेंशन निकाल दो, कर्ज नहीं रहा, है ना। उसके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उनके दरवाजे पर गए, जिनकी किताब वापस करनी थी, उनका दरवाजा नॉक किया। वो निकले, क्या बात है? कहने लगे, हुजूर आपकी किताब हमने ली थी, किताब मिल नहीं रही है, कहीं पर रखा गई है, आपसे ये कहने आए कि आप इजाजत दीजिए तो हम उस किताब का दूसरा नुस्खा हासिल करके नकल करके आपको वापस करें, नकल कर